جی ڈی پی یہ کہتے ہیں 2%، یہ 2% بھی نہیں ہوگی، مشکل سے معیشت جو ہے وہ شرنک نہیں ہوگی۔ فورن ایکسچینج ڈالر کی بات کرتے تھے کہ 4 سال میں جو انہوں نے رکا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کی 4 سال کی ڈپریسیشن ہوئی، تقریباً 7 سے 10% سال کی 120 سے 178 پہ گیا۔ 4 مہینوں میں آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد، اس کے باوجود جب اس نے واپس 200 کے نیچے جانا تھا، آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد 211 سے 236 پہ گیا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ اور جو ہے وہ روپے کی نسبت چڑھے، کہ عوام کو تکلیف ہے لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ یہ بزنسز کہہ رہی ہیں، یہ عام تاجر کہہ رہا ہے، یہ عام سٹیزن کہہ رہا ہے۔ مہنگائی 45% جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، 27% جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، یہ تو نمبر ہیں، لیکن جو پیٹرول، ڈیزل، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں اور جو عام اشیاء کی قیمتیں جو یہ 3-4 مہینے میں چڑھی ہیں، یہ آپ کو عام آدمی پاکستان میں چترال سے کراچی تک جو ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ اور خوفناک بات یہ ہے کہ چونکہ ایز فائنانس منسٹر میں دیکھتا ہوں ہمیں یہ 4200 ارب روپے سیلاب پہ لگانے، آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ ہوئی ہے پتہ نہیں کتنی سرپلس اس کی۔ اور اگر آپ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں جس سے ملک چلتا ہے، پچھلے سال جب شوکت ترین وزیر خزانہ تھے 30% ٹیکس کلیکشن بڑھی تھی، ابھی 8%، یعنی کہ جو بجٹ وفاق میں اور صوبوں میں ڈالیں اس میں 1000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا، 1000 ارب روپے کا۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 ارب روپے ہم نے فلڈز پہ لگانے، مجھے خود پتہ ہے کہ 200 ارب روپے تو امیڈیٹلی ہم نے لگانے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ پھر پرویز خان صاحب بھی ہمارے ایکس چیف منسٹر رہے ہیں، وہ بھی بولیں، اسد کیسر صاحب بھی بولیں۔ دیکھیں ہمارا کیا حال انہوں نے کر دیا ہے۔ میں نے یہ سارے ایشوز اٹھائے تھے، ایک بھی سالو نہیں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جب میرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ قبائلی اضلاع میں ہمیں چاہیے کہ ہم سیکیورٹی کے پیسے زیادہ لگائیں، ڈیولپمنٹ کے پیسے زیادہ لگائیں، ہمارے پاس ہمارے تنخواہ کا بل ہے 5.5-6 ارب، اور ہمیں یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں 4.5 ارب۔ 1.5 ارب روپے میں کہیں سے اپنے جیب سے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن جو مجھے کشن ملتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا، اس پہ میں پرویز خان کو داد دیتا ہوں، جو انہوں نے ایک تاریخی ایم او یو کی بات آج کل بہت ہوئی ہے نا، تو ایک ایم او یو خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ کہ ہمیں ہر ماہ وہ ملے گا 1.1 روپے فی یونٹ، اور وہ ہر سال 5% زیادہ ہوگا۔ آخری 2 سال میں خان صاحب، بلکہ 1 سال اور 9 مہینے، کیونکہ مارچ میں حکومت بدل گئی، 68 ارب روپے عمران خان نے خیبر پختونخوا کو، ایک چھوٹے صوبے کو ٹرانسفر کیے۔ 68 ارب روپے، یہ مجھے بتائیں یہ 6 مہینے میں کتنے ٹرانسفر کیے ہوں گے؟ کتنے ارب؟ چلے کتنے کروڑ؟ کتنے لاکھ؟ 1 روپے بھی نہیں ٹرانسفر ہوا۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے، پرویز خان سے بہتر کسی کو نہیں پتا۔ وہ ہمیں ابھی 60 ارب روپے کے خسارے میں لے کے چلا گیا ہے، ایسے وقت میں جب ہمیں چاہیے کہ ہم مہنگائی پہ جو وفاقی حکومت سے آئی ہے اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ، اور سیلاب پہ ان کو ریلیف دیں، کوئی سبسڈی دیں، لیکن جب میرے 60 ارب کی سبسڈی وفاقی حکومت کھا جائے گا تو کیا پھر مجھے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اس صوبے کا، اس وفاقی حکومت کے مینڈیٹ میں، یا مینڈیٹ تو جعلی ہے لیکن کتنا حق ہے؟ سچی بات یہ ہے، اور یہ میں اینڈ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ابھی ان سے حل نہیں ہوتا، یہ ان کی ساری سٹیٹمنٹس یہ بتاتی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ جو ایک ہی حل ہے الیکشن، کیونکہ عوام کو بھی یہ چاہیے، ہمارے بیرونی دوستوں کو بھی یہ چاہیے، جو ہمارے بیرونی ممالک دوست ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی یہ چاہیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو 5 سال ابھی معیشت کو صحیح ٹریک پہ لے جائے۔ ان کے خیال میں عمران خان کے خوف سے یہ الیکشن نہیں کرا رہے،
اس کا جو اس کی جو قیمت نکل رہی ہے خیبر پختونخوا جیسے صوبے بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں سے نکل رہی ہے. اور یہ اپنی سیاست جتنی یہ لمبی رہیں گے اور بھی تباہ کریں گے, پاکستان کی معیشت کو اور بھی تباہ کریں گے. اور خوف یہ ہے کہ پھر جو اس کو اکٹھا کر کے ٹھیک کرنا ہوگا وہ اتنا مشکل کام ہوگا کہ بیچ میں جو چیلنجز ہوں گے وہ سالو کرنا بڑی مشکل ہو جائیں گے. تو اس لیے میں آج اسلام آباد آیا, یہاں پہ اسلام آباد میں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ ہماری آواز اس حکومت میں تو باقی پاکستان میں نہیں پہنچتی. تو ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی خاطر اور پاکستان میں سارے صوبوں کی خاطر ہماری یہ آواز اور ہماری یہ چیلنجز آگے تک بھی پہنچائیں. سر شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں تو نہ اتنا ٹیکنیکل ہوں, میں کچھ باتیں میں صرف سیدھے الفاظ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب ہماری حکومت تھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوا, مہنگائی ہو گئی, عمران خان حکومت نہیں چلا سکتا, نالائق ہیں, اور ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم آئیں گے تو یہ ملک خوشحالی آ جائے گی اور ترقی ہوگی. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ان تجربہ کاروں سے, یہ جب آئیں, جب حکومت بنتی ہے, حکومت کی کوئی پالیسی ہوتی ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ آگے ہم نے چل کے کیا کرنا ہے, کیسے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. ان کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ حکومت چونچو کا مربع ہے. 11 پارٹیاں ہیں, سب نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, ان سے کیا پالیسی آئے گی؟ وہ تو ایک شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں اور اپنا کام دکھا رہے ہیں. اب یہ تجربہ کار کیا کر گئے؟ جو ملک کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بہت شرمناک اور اذیت ناک ہے. جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو میڈیا کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے, آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ کیسی جمہوری ملک ہیں کہ آپ بات کریں اور آپ کا منہ بند کر دیں, آپ بات کریں تو آپ کے گھر پہ چھاپے پڑ جائیں. تو اتنے گندے مثال بنا رہے ہیں کہ کل پھر کیا ہوگا. انشاءاللہ عمران خان تو آئے گا اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا, تو پھر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ پرواہ ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم فیس کریں گے. لیکن یہ سوچیں یہ ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ میڈیا ہمارے خلاف کتنی باتیں کرتی تھی, 5 روپے چیز اٹھ جاتی تھی, دن رات پی ٹی آئی کے خلاف مہنگائی ہو گئی, اب سب کے منہ بند ہیں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کے ساتھی گرفتار ہو گئے, آپ کچھ نہیں کر سکے, آپ کے چینل بند ہو گئے, آپ کچھ نہیں کر سکے, تو یہ ملک ایسے چلے گا. سوشل میڈیا کو بند کر دیتے ہیں, گوگل کو بند کر دیتے ہیں, تو یہ کہاں تک چھپیں گے؟ جب اس وقت پاکستانی عمران خان سے کھڑے ہو گئے, ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کر کے دکھایا. ہمارے ڈالر بڑھ رہے تھے, اکانومی بہتر ہو رہی تھی, انڈسٹری چل رہی تھی, کنسٹرکشن کے کام زیادہ چل پڑے تھے, اس ملک میں دنیا کا اعتماد آ گیا تھا. آج یہ بھکاری بن کے پھر رہے, کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں ملا تھا. یہاں ہمارا پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر, تو انہوں نے ہمیں بھکاری بنایا. ایوب خان کے دور تک کوئی قرضہ نہیں تھا ملک پہ, یہ سیاسی لوگ آئے, قرضوں میں ڈبو دیا, پاکستان کو بھکاری بنا دیا. آپ کہتے ہیں کہ تم بات نہ کرو, ہم بات بھی کریں گے, یہ ہمارا ملک ہے, وہ ہمیں نہیں روک سکتا. لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ جو حرکتیں آپ کہتے تھے کہ ہم قانون سازی کریں گے, آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہم ترامیم کریں گے, ہم اس ملک کے کوئی بہتری کریں گے. کیا کیا ترامیم؟ کیا کی؟ احتساب کا بیڑا غرق. آج آپ نے دیکھ لیا کہ تباہ و برباد کر دیا کہ کوئی احتساب نہیں, چوری کرو, لوٹو. انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے پروگرام کیا, انہوں نے اوورسیز کا ووٹ ختم کیا, انہوں نے جو ہم چاہتے تھے کہ مشین کے تھرو ووٹنگ ہو وہ ختم کیا, کیونکہ یہ چیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ آئے بگاڑنے کے لیے, یہ عوام کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کے لیے نہیں ہے. آپ سب کو سوچنا پڑے گا, یہ ملک آپ سب کا بھی ہے. یہ ملک آئے ہوتے تو یہ احتساب کو ختم کرتے, یہ اپنے چوری کو ختم کرتے. یہ آئے اس لیے ہے کہ چوری ختم کریں, ملک کو لوٹیں, اپنے آپ کو صاف کریں اور عمران خان کے ساتھ زیادتی کریں. انشاءاللہ عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جتنی سختی کرو گے ایسے ہی پبلک اٹھے گی اور ایسا وقت آئے گا کہ تم گھروں سے نہیں نکل سکو گے. تو مہربانی کریں, ذرا نظر دوڑائیں, ذرا اپنے ملک پہ تجزیہ کریں کہ لوگ کدھر کھڑے. ہمارا تو ایک ہی سوال ہے کہ اگر اس ملک کے آگے لے کے جانا ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن کرو, میدان میں آ جاؤ, مقابلہ کرتے ہیں. جس کی حکومت آئے گی دنیا اعتبار بھی کرے گا. ملک کے یہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں, جو برا حال ہے,
اکانومی کی, سیاست کی, وہ ختم ہو جائے گی اور ملک آگے چلے گا. اس حالات میں یہ بیکاری ان کو کچھ نہیں ملنے والا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنا کہوں گا, تیمور خان اور پرویز خٹک صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. ابھی جو یہ اقدامات کر رہے ہیں, یعنی یہ صوبے کے جو اپنا قانونی اور کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ, اور جو اس کی جو روٹین کی جو اس کی پیمنٹ بنتی ہے, خاص کر فاٹا جو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک پورا فیصلہ ہوا تھا اور ان کی حکومت تھی اس وقت, ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف اس میں بدنیتی ہے. ان میں اس بدنیتی کی وجہ سے یہ ابھی خیبر پختونخوا کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں تنخواہیں نہ ہوں, وہاں صوبہ ڈیفالٹ کرے, یا ان کا جو کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے جو انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے, میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کو اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ یہاں نفرتیں بڑھے. اس ملک کو اس وقت اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ پھر عوام آپ کا احتساب کرے اور پھر آپ کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جتنی اس وقت اکانومی کی حال ہے, جتنی مہنگائی ہے, اس کے اوپر جو نا خٹک صاحب اور تیمور خان نے بات کی, میں اس کو نہیں دہراتا, لیکن میں ایک بات کلیئر کرتا ہوں کہ اگر یہ صوبے کی اپنا حق نہیں دیں گے تو اس کے خلاف جو ہے نا عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا, اور جو پارلیمنٹ میں بھی اس بات کو, خاص کر جو ہماری صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس بات کو اٹھایا جائے گا. یہ جس طرح کر رہے ہیں, جس طرح بدنیتی کر رہے ہیں, اور جس طرح جو ہمارے علاقے میں بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا میں کافی علاقہ اس سے متاثر ہے, اس میں بھی وفاقی حکومت امداد نہیں کر رہی, ہیلپ نہیں کر رہی, صوبائی حکومت کو ساتھ نہیں لے کے جا رہی ہے. پنجاب میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن نہیں ہے. سیاست تو اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن اسٹیٹ ہے, اس میں صوبے جو ہے اس کے آرگن ہے, کنسٹیٹیوشن ہر صوبے کا اپنا اپنا حق ہے. جو جس صوبے کا کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے اس کے مطابق اس کو رائٹ ملنا چاہیے. میں شہباز شریف حکومت کو, جو کہ غیر قانونی حکومت ہے, جو کہ امپورٹڈ حکومت ہے, ایک ناجائز حکومت ہے, اس کو وارن کرتا ہوں کہ اس قسم کی اچھ ہتھ کنڈوں سے آپ طارق صاحب کو نہیں دبا سکتے. اور ہم سمپل ایک بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اس وقت آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, مینڈیٹ کے لیے آئیں, عوام کے پاس جائیں, جو عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کے پاس اختیار ہو. یہ بتائیے کہ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ مریم نواز نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر عمران خان صاحب کا لاڈلا پنا ختم کر دیا جائے تو یہ 3 دن میں ہم ان کو فارغ کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ لاڈلا کون ہے جن کے کرپشن کے کیسز بند ہو رہے ہیں, وہ لاڈلے ہیں یا جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ وفاقی گورنمنٹ نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, تو کیا آپ ان کے ساتھ جو آپ کو چارجز صوبے کی طرف سے دینے پڑتے ہیں, آپ اس میں کوآپریٹ کریں گے؟ دیکھیں, 2 چیزیں. ایک جو آپ نے اپنے اس پہلے سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا. مریم نواز شریف کو شرم آنی چاہیے جو باتیں وہ کر رہی ہے. کہیں پہ وہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ سیاست میں نہیں لانا چاہیے, جب ان کا اپنا منسٹر کس ٹائپ کی باتیں کر جو ہے وہ کل یا پرسوں پریس کانفرنس میں کر چکا ہے. عمران خان کو پورا پاکستان ریکگنائز کرتا ہے, پوری اسلامک دنیا ریکگنائز کرتی ہے اسلام کا چیمپئن. ان کو اپنے منسٹر کی مذمت کرنی چاہیے, ان سے ریزگنیشن لینی چاہیے, اور یہ اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ عوام کی اٹینشن, جو یہ انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں, بالکل پرویز خان نے ٹھیک کہا کہ اگر الیکشن ہو جائے, ایک حکومت کے پاس مینڈیٹ ہو, ملک کو آگے جانے کا راستہ مل جائے گا. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بند گلی میں آپ ہیں, آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دینا, تو یہ کوئی جو ہے وہ سال میں یا 6 مہینوں میں یہ بہتر تو نہیں ہونا. جب اکانومی شرنک ہو رہی ہے تو مہنگائی تو اور بھی زیادہ ہونی ہے. پیناڈول ایک گولی ہے, پیناڈول کی مینوفیکچرنگ کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ آپ کو نہیں پتہ دوائی کی قیمت زیادہ کریں کم کریں, پھر آپ کا ہیلتھ منسٹر جا کے وہاں پہ بھیک مانگتا ہے کہ جا کے کسی طریقے سے یہ جو ہے وہ مینوفیکچر کرو. آپ ملک کو کیا سنبھالیں گے؟ ایک پیسہ فلڈ کے بعد نہیں ملا. ایک میں نے دیکھا ہے کہ چونکہ اسلام آباد کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, ہمارے افسروں کو دن رات یہ میٹنگز میں بزی رکھتے ہیں, رزلٹ اس کا کوئی نہیں آتا.
ہمارے سے بھی ایکسیس ان کی جو ہے وہ لے جا دیتے ہیں. ہمیں کام کرنے دیں, اگر ہمیں ہیلپ کرنا ہے ہمیں فائنینشلی جو ہے ہمارا حق دیں. اس حق کے لیے ہم پہلے بھی لڑے ہیں, بعد میں بھی, اور پاکستان مضبوط ہی تب ہوگا جب ہر صوبے کو اپنا حق ملے گا. دیکھیں آئی ایم ایف پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, اس پہ پوری کنٹروورسی جو ہے وہ آ گئی, اس کا بھی رزلٹ تو آ گیا نا. میں نے کہا تھا آئی ایم ایف کی ڈیل کو کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوا. لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل سائن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں جو ہے وہ یہاں پاکستان میں بہیں گی, جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی بات ماننا کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. بلاول نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ پھاڑ دو آئی ایم ایف کی ڈیل. اقبال نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے نیچے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ خود مختاری دینا غداری ہے. آج انہوں نے آئی ایم ایف کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے, رائٹ. آئی ایم ایف کے سرپلس تو یہ خود نہیں چھوڑ سکتے, وہ گنجائش تو آئی ایم ایف کی ڈیل میں ہے. آئی ایم ایف ان کو ہیلپ کرے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر ان سے نہیں چل رہا, ایک ریکویسٹ ہے, کم از کم خیبر پختونخوا میں یہ ایف بی آر سے ٹیکس کلیکشن ہمیں دے دیں. ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کی انکریز 8% ہے, ہماری صوبائی انکریز, ہمارا بیس کم ہے, ہمارے پاس وہ ٹیکسز جو ہے وہ نہیں ہوتے. 42% ہماری ابھی بھی اس معیشت میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گروتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں, ہم ٹیکس کم کر کے بیس کو بڑھاتے ہیں. لیکن مجھے خوف ہے, آپ کو میں نے نمبرز جو ہے وہ دکھا دیے, 4000 ارب سیلاب پہ پورے پاکستان میں لگانے ہیں اور 1000 ارب جو ہے وہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوگی. باہر سے ریمیٹنسز جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ جو ہے وہ رک گئی. کون انویسٹ کرے گا, کون ایکسپورٹ کرے گا, کون امپورٹ کرے گا, جب ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈالر 230 پہ ہوگا, 240 پہ ہوگا, 250 پہ ہوگا. حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ عوام کے پاس جائیں تاکہ بزنس کمیونٹی کو, دنیا کو اور عوام کو پتہ ہو کہ ہم نے کس کو 5 سال ووٹ دیا ہے, ان کا ہم 5 سال احتساب کریں گے. بغیر مینڈیٹ کی حکومت اتنے بڑے کرائسس میں صرف اس ملک کو ڈبو سکتی ہے, اور اس ملک کے لیے قائد اعظم سے لے کے یہ 70-75 سال جو لوگوں نے محنت کی ہے, اس کو ہم نے ڈوبنے نہیں دینا. سیلاب آ گیا ہے لیکن اس ملک کو اٹھانا ہے. جمہوری ملک ہے اور ہر سوال کا جواب الیکشن میں ہے. سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے, جو کہ مختلف اضلاع میں لوگ نکلے ہوئے تھے, امن کا مطالبہ کر رہے ہیں. جو مراد سعید کا ویڈیو جو بیان تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. کیا آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال اسد کیسر صاحب سے ہے کہ آپ پہ بھی الزام لگا بتا فوری کا کہ بتا دے رہے ہیں, کس کو دے رہے تھے اور جو الزام لگا رہے ہیں اس کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے, اور آپ کے پی کے عوام کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا؟ دیکھیں, ایک تو مجھے بہت افسوس ہے, میں بائی اوتھ کہتا ہوں, نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا, نہ میں نے کسی کو بتا دیا, نہ کسی کی ہمت ہے, جرت ہے کہ مجھ سے بتا لے. میری ہسٹری جو جانتے اس کو پتہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں, جس نے یہ بات کی ہے نا, ان سے پوچھیں کہ جب وہ واقعات تھے تو آپ کا جو والد محترم کس طرح بھاگا تھا, کس طرح اس نے جو ہے نا دوڑ لگائی تھی, وہ ہیلی کاپٹر میں, وہ سب کو پتہ ہے. دیکھو, ہم نے اس حالات میں سروائیو کرنا ہے اور ہم جو بھی ہوگا حالات کے مطابق بات کریں گے. بالکل امن و امان کے حوالے سے جو نا تیمور صاحب بات کریں گے, یہ صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی اور اپنے عوام کو جو ہے نا امن و امان کی ذمہ داری دیں. دیکھیں, یہ ہے کہ آپ وفاق سے گلہ کر رہے ہیں کہ وفاق آپ کو اپنا حق نہیں دے رہا خیبر پختونخوا کا. وفاق اور خیبر پختونخوا میں کن کن معاملات پر جھگڑا چل رہا ہے اور کتنے ڈیوز ہیں جو وفاق نے آپ کو مجموعی طور پر دینے ہیں, یہ ذرا واضح کیجیے. تو یہ تینوں چیزیں, پہلی چیز میں سیکیورٹی صورتحال پہ سمپل ہمارا کام ہے, لیکن یہ ہمارا نہیں, یہ پاکستان میں سول ملٹری جو دونوں ادارے ہیں سینٹر میں اور اس کے ساتھ صوبائی حکومت, ہم نے امن و امان رکھنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے. اس میں جو میرا کام, سب سے ضروری کام, وہ یہ آئے, آج پولیس سے کوئی ریکویسٹ آئے, ملٹری سے کوئی ریکویسٹ آئے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے فاٹا میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے, یا کوئی اس ٹائپ کی ڈیولپمنٹ کی ریکویسٹ آئے ان علاقوں میں جہاں پہ ہم نے ماحول کو بہتر کرنا ہے یا خراب ہونے سے بچانا ہے, اس کے لیے چاہیے پیسے.
وسائل، اسی کے لیے میں وفاقی حکومت سے بجٹ سے پہلے لڑ رہا ہوں، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ان چیزوں پہ پھر یہی اسلام آباد کی حکومت جو اپنے آپ کو کہتی ہے پورے پاکستان کی حکومت، اور اس میں ہمارے صوبے کی بھی جو کولیگز ہیں، امیر مقام صاحب ہو، یہ سارے ANP والے ہوں، انہوں نے تو مجھے غدار کر دیا یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں قبائلی اضلاع اور NHP کا حق چاہیے، وہ دو چیزوں جن پہ انہوں نے 100 سال جھوٹی سیاست کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست، ان کو تو چاہیے کہ یہ، ان کو مفتاح اسماعیل کو سمجھ نہیں ہوگی، وہ کبھی خیبر پختونخوا نہیں گیا ہوگا، ان کو تو سمجھ ہے، ان کے تو گھر وہاں پہ، تو ان کو تو کم از کم یہ بیان کر دینا چاہیے۔ ہم بالکل جی کورٹ میں بھی جائیں گے، رف آنسر یہ ہے کہ 100 ارب کا نقصان یہ ہے، اور 100 ارب سے زیادہ ہمیں اس سال میں فلڈز کے لیے کرنے۔ ہم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ وفاقی حکومت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سپلیمنٹری بجٹ پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا، کچھ آمدن بڑھا سکتے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ کاسٹ کاٹ سکتے ہیں، لیکن وہ کہاں پہ کاٹیں گے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں، تنخواہ ہوتی ہے، نان سیلری ہوتی ہے جس میں دوائیاں ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا امپیکٹ پبلک پہ ہوگا، رائٹ؟ یا پھر یہ کہ اس چیز میں وہ جو میٹنگز دن رات ان کی ہوتی ہیں ہمارے افسران کے ساتھ، تو اس میں یہ کوئی کوارڈینیشن کرے۔ 10 ارب کا اعلان ہوا ہے، جیسے کالجز کا اعلان ہوا ہے، جیسے یونیورسٹیز کا اعلان ہوا ہے، جیسے جو ہے وہ کپڑے بیچ کے آٹا سستا کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ 1 روپے تو آ جائے نا، وہ اربوں میں جو وعدے ہوئے، 1 روپے تو آ جائے، لیکن اس کا امپیکٹ بھی ہے۔ اس کا امپیکٹ صوبے کے ڈیوز NHP پہ 60 ارب روپے، قبائلی اضلاع میں ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ ہٹا دیں، ہمارا منیمم خرچہ تنخواہوں کا اور نان سیلری کا ہسپتال چلانے کے، اسکول چلانے کے 80 سے 90 ارب ہے۔ جب خیبر پختونخوا کا خرچہ تقریباً 1000 ارب ہوگا، سندھ کا 2000 ارب ہوگا، تو آبادی کی نسبت سے لگا لے۔ قبائلی اضلاع کو اس لیے ضم کیا تھا نا کہ ان کو باقی پاکستان کے سٹینڈرڈ پہ لانا ہے۔ تو جب 90 ارب میں آپ 60 ارب دیں گے کرنٹ بجٹ کا، اور یہاں پہ آپ مجھے 60 ارب NHP کا نہیں دیں گے، جو آپ نے MOU، آپ کہتے ہیں کہ MOU سے جو ہے وہ لیفٹ رائٹ جانا بڑا غلط کام ہے، یہی مفتاح اسماعیل نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پہ یا میرے پہ الزام لگایا نا۔ تو وہ جو MOU کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ سائن عمران خان کے نہیں ہے، اس پہ سائن ہے پرویز خان خٹک صاحب کے اور خواجہ آصف کے، جو اس وقت وفاقی وزیر تھے، کہ آپ کو ہم یہ ہر مہینے جو ہے وہ یہ پیسے اس ریٹ سے دیں گے۔ تو یہ 6 مہینے میں 1 روپے آ جاتا، اربوں تو چھوڑیں، 1 روپے آ جاتا۔ پچھلے 2 سال میں 68 ارب روپے آئے، کبھی کبھی مشکل ہوتی تھی، لیکن فرق کیا تھا؟ شوکت ترین سے ایک میٹنگ کی، انہوں نے ہمارے چیلنجز سمجھے، انہوں نے کہا کہ یہ صوبے کا حق ہے۔ 30 جون 2021 کو ہمیں 25 ارب روپے ایک دن کو ریلیز ہوئے۔ قبائلی اضلاع کے جب بجٹ پہ ایشو آیا، عمران خان نے بنی گالا عید کے دن منگوا کے اپنی ٹیم کو کہا، اس وقت حفیظ شیخ جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھے، یہ 19-20 کی میں بات کر رہا ہوں، بجٹ ڈبل کر دیا۔ وسائل اس وقت بھی نہیں تھے، آپ کو حل نکالنے ہوتے ہیں، صرف پریس کانفرنسز پہ بیٹھ کے، اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، رو کے اور رو دھو کے جو ہے وہ اس ملک کے مسئلے نہیں حل ہوں گے۔